الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا پیارا محبوب، میرا آخری نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو میرے نبی کی بیویاں ہیں، جو عورتیں میرے نبی کے نکاح میں آ گئی ہیں، وہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بڑی شانیں، عظمتیں اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلا نکاح ام المومنین ملکہ عرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا، اور جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا اور اعلان نبوت کو کیے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے، تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، کوئی غم بانٹنے والا نہیں تھا، پریشانیاں شیئر کرنے والا نہیں تھا۔ تو ایک صحابیہ جن کا نام حضرت خولہ ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری نظر میں، تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ ہے جہاں پہ میں شادی کر سکوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کنواری خاتون سے، کنواری لڑکی سے نکاح فرمانا چاہیں تو آپ کے پیارے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اور اگر آپ بڑی عمر کی کسی خاتون سے شادی فرمانا چاہیں تو وہ سودا بنت زمعہ ہیں جو کہ بیوہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کے مطابق، سرکار کے حکم کے مطابق، حضرت خولہ ان دونوں گھروں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کے پہنچیں۔ حضرت سودا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک مکہ شریف میں ہوا، اور پھر رخصتی کے بعد مکہ شریف میں ہی حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ لیکن جب حضرت خولہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا پیغام لے کے پہنچیں تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ حضرت ام رومان سے بات کی اور انہیں کہا کہ مبارکباد ہو، آپ بہت خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ام رومان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، اور اس لحاظ سے عائشہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھتیجی لگتی ہے، تو ان کا آپس میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ تھوڑا انتظار کریں، ابو بکر ابھی گھر پر نہیں ہیں، وہ واپس آ جائیں تو پھر ان سے بات کر کے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خولہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے بھی وہی بات دہرائی جو ان سے پہلے ان کی زوجہ دہرا چکی تھیں۔ حضرت خولہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام لے کر، یہ جواب لے کر اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خولہ، تم جا کر ابو بکر سے کہہ دو
کہ تم میرے دینی بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو، ہمارا مذہب ہمارا دین ایک ہونے کی وجہ سے ہم آپس میں بھائی ہیں، لیکن تم میرے نسبی بھائی نہیں ہو، یعنی تمہارے والدین اور ہیں، میرے والدین اور ہیں، تو ہمارا وہ بھائیوں والا تعلق نہیں ہے جو نسب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عائشہ بھی میری سگی بھتیجی نہیں ہے، اس لیے میرا نکاح عائشہ کے ساتھ بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ تو حضرت خولہ جب ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں ان لوگوں سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عائشہ کے لیے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اور میں ان سے وعدہ بھی کر چکا ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر بھی وہ خصوصیات اور وہ اچھی باتیں پائی جاتی تھیں جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھیں، تو آپ اپنا وعدہ پورا کرنے میں پوری کوشش کرتے تھے۔ تو آپ ان لوگوں کے پاس پہنچے، اس گھر میں پہنچے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے رشتے کی بات کی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ یوں اللہ کے پیارے محبوب نے عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور آپ چونکہ پہلے مجھ سے بات کر چکے تھے تو آپ کا کیا ارادہ ہے، تو وہ لڑکے کے گھر والے اس وقت مشرکین تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر، ہم تو یہ اب چاہتے ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی کے ساتھ کریں، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے گھر سے کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کل نکاح کے بعد، شادی کے بعد تمہاری بیٹی اور تم ہمارے بیٹے کو بھی اپنی طرح گمراہ کر دو گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے بیٹے نے تمہارے گھر سے شادی کر لی تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارا بیٹا بھی آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا اور وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر اسی نبی کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے گا کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، اس لیے ہم یہ رشتہ کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے کے آئے اور حضرت خولہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، ہم اس رشتہ کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے مکہ شریف کے اندر ہجرت سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے نکاح فرمایا، اور پھر مدینہ شریف کے اندر جنگ بدر کے بعد شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی، اور وہ کاشان نبوت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت قدہ پر سرکار کے گھر میں رخصت ہو کر تشریف لے آئیں۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کتنی تھی، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال اور پھر رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، لیکن اگر اس کے ساتھ دیگر روایات کو سامنے رکھا جائے، دیگر قرائن و شواہد کو سامنے رکھا جائے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 نہیں 16 سال تھی، اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 نہیں بلکہ 19 سال تھی۔ غلطی یہاں پر کیسے لگی کہ عربی میں 16 کے لیے لفظ بولا جاتا ہے 16، 6 کہتے ہیں 6 کو، اور جب 16 بولا جائے تو اس کے ساتھ عشرہ یعنی 10 کا لفظ بڑھا کے 16 کو 16، اور اسی طرح سے 9 کو کہتے ہیں 9، اور اس کے ساتھ جب آگے عشرہ لگ جائے 19 تو یہ 19 بن جاتا ہے۔ لیکن روایت کرنے والے کو غلطی لگی، وہ بھول گیا اور اس نے 16 کی بجائے صرف 6 کہا، اور 19 کی بجائے صرف 9 کہا، اور لوگوں کو یہ وہم اور یہ گمان ہو گیا کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اس بات کا رد اس چیز سے بھی ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا تو وہ دور تھا کہ جب کفار اور مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کا طعنہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور وہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کر سکیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ،
ان کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھپھی ذات حضرت زینب کے ساتھ کیا، اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کوئی سیٹنگ نہ بن سکی اور کچھ عرصے کے بعد ان کی طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو اب کفار اور مشرکین نے مکہ شریف کے اندر شور مچا دیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ میرا پیارا محبوب تو کسی مرد کا باپ ہے ہی نہیں، تو جب کسی مرد کا باپ نہیں تو ان کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چیز کا رد کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین تو اس موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی عزت و عظمت پر کوئی حملہ کر سکیں۔ تو اگر حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال ہوتی تو ضرور اس دور کے کفار اور مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کرتے کہ یہ معاذ اللہ کیسے نبی ہیں کہ ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو کفار اور مشرکین کا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرنا یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال نہیں بلکہ 6 سال سے زیادہ تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا ذکر جو کتابوں میں ملتا ہے، وہاں پر آپ کی اولاد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں، جہاں پر ان کا ذکر کیا گیا تو اس میں یہ واضح موجود ہے کہ ان کی عمر حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال زیادہ تھی، وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اس وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی۔ تو وہ اگر 27 سال تھیں تو اس لحاظ سے حضرت عائشہ کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال تھی، اور پھر 2 سال کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ رخصت ہو کے آئیں تو اس وقت ان کی عمر 19 سال بنتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری، بہت ہی محبوب اور بہت ہی زیادہ شفیق بیوی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد جس بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی آپ کی شان میں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیات نازل فرمائیں، اور قیامت تک جب بھی قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک سورہ نور کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس سورہ نور کی تلاوت میں ام المومنین کی یہ شان بیان ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ام المومنین کی بہت شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خود روایت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے مجھ سے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم سے نکاح کرنے سے پہلے مسلسل 3 راتوں تک اللہ کا فرشتہ خواب میں میرے پاس تمہاری تصویر لے کے آتا رہا، اور وہ سبز رنگ کے ریشمی غلاف کے اندر اور ایک ریشمی رومال کے اندر تمہاری تصویر تھی، اور وہ اوپر سے کور ہوتا، بند ہوتا، اور فرشتہ مجھے آ کے کہتا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ یہ کپڑا کھولیں، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت میں یعنی دنیا میں اور جنت میں جو آپ کی بیوی ہوگی اس کی تصویر ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب میں نے اس رومال کو، اس غلاف کو کھولا، اس ریشمی کپڑے کو کھولا، تو اس میں تمہاری تصویر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل 3 راتوں تک مجھے دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، کہ اے عائشہ، یہ جبریل امین ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جبریل کو سلام کہتی ہوں،
بے شک جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں میں انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ کی جو عظمت بیان کی گئی ہے وہ دیکھیے کہ جبریل امین جو نوری مخلوق ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور پھر وہ فرشتہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا صحابی فرشتہ ہے، جو ہر نبی اور ہر رسول کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آتا رہا۔ اس قدر شان اور عظمت والا فرشتہ وہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو خصوصی طور پہ سلام کہہ رہا ہے، تو کتنی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں یعنی سرکار کے کمرے میں حاضر ہوئی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو جب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ختم فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا ہے کوئی آپ سے گفتگو کر رہا تھا لیکن میں پہچان نہیں پائی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے غور کیا کہ اس کی شکل کس کی طرح تھی؟ وہ کس سے مشابہت رکھتا تھا؟ شکل کس جیسی دکھتی تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح لگے۔ حضرت داہیہ کلبی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ واحد بیوی ہیں کہ جنہوں نے حضرت جبریل کی زیارت بھی کر رکھی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جبریل امین رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مختلف صورتوں میں حاضر ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ جس شخصیت کے روپ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ سب سے خوبصورت صحابی حضرت داہیہ کلبی تھے۔ ان کی شکل میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوتے تھے، تو اسی لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں دیکھا تو انہیں یہی گمان ہوا، یہی خیال ہوا کہ یہ شاید حضرت داہیہ کلبی ہیں جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کامل ایمان والے تھے، یعنی بالکل پرفیکٹ تھے، لیکن عورتوں میں دو ہی عورتیں ایسی گزری ہیں جو کامل تھیں، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم۔ پھر ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام جہان کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید وہ عرب شریف کا مشہور کھانا ہے، مشہور ڈش ہے کہ گوشت کے سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال کے کھایا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں کا اور جنت والوں کا جو بھی کھانا ہے ان تمام کھانوں کا سردار کھانا گوشت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، تو سرکار کی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے اسی طرح عائشہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے متعدد احادیث میں اپنی شان خود بھی بیان کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں اور مجھ پر جو رحمتیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے عطا کی ہیں اور وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو آپ میرے حجرے میں فوت ہوئے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج کے لیے، تمام بیویوں کے لیے مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ ساتھ حجرے بنوا رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنوا رکھے تھے، اور آپ نے اپنی ازواج کے لیے دن مقرر کر رکھے تھے کہ ایک دن ایک بیوی کے ہاں، دوسرا دن دوسری بیوی کے ہاں، تیسرا دن تیسری بیوی کے ہاں۔ تو جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا، سرکار اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما کے گئے، تو اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں موجود تھے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کا جب وصال ہوا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی سرکار حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے جب آپ کی روح اس جسم پاک سے پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے لگا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں کہ جو انعام اللہ نے انہیں عطا فرمائے وہ ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسواک طلب فرما رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارکہ میں مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے مسواک پیش کروں؟ تو آپ نے سر ہلا کے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں مسواک لے کے آئی اور میں نے پھر اپنے دانتوں میں اس مسواک کو چبا کر اسے نرم کیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ وہ آخری وقت تھا کہ آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لعاب کو، یعنی میرے تھوک کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو جمع کر دیا، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ پھر فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے چہرہ اقدس پر پھیرتے اور فرماتے کہ موت کی سختی بڑی ہے، موت کی سختی بڑی ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ کا وصال ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اس حجرے کو، حضرت عائشہ صدیقہ کے اس کمرے کو جو فضیلت حاصل ہے کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں پہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ شریف میں لے جائیں اور جنت المعلا کے اندر دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ سرکار کے جسد اقدس کو بیت المقدس میں لے جایا جائے جہاں پر باقی انبیاء و مرسلین کی قبریں ہیں، وہاں پر سرکار کو دفن کیا جائے۔ ابھی یہ بحث مباحثہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب سے یہ خود سنا تھا کہ اللہ کا نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے، جس جگہ پر اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ جاتی ہے، اس کی قبر بھی وہیں پر بنائی جاتی ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر، قبر مقدس یہیں پر عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے اس حجرے کو یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ برکتیں حاصل ہیں کہ قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے کے اندر آرام فرما ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم کثیر تعداد میں حاصل کیا اور آگے اس امت کے اندر اس علم کو پھیلایا۔ سینکڑوں کی تعداد میں تابعین اور صحابہ کرام ایسے ہیں جو ڈائریکٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں، آپ سے علم حاصل کرنے والے ہیں اور پھر اس علم کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے عالم صحابی ہیں۔ وہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ ہمیں جب بھی کسی مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آتی، یعنی کوئی حدیث ایسی ہوتی جس کے معانی ہمیں سمجھ نہ آتے، یا کوئی آیت ایسی ہوتی جس کی تفسیر ہمیں معلوم نہ ہوتی، یا فقہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس کا حل کسی کے پاس نہ ہوتا، تو ہم جب کسی کے پاس اس کا حل نہ پاتے تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور ام المومنین اس مسئلہ کو فوراً حل کر کے ہمیں اس کا جواب عطا فرما دیتی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ یہ اتنی برکت والی خاتون ہیں، اتنی رحمتوں والی خاتون ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر کئی مسائل میں آسانیاں پیدا فرما دی۔ مثال کے طور پہ تیمم کا جو مسئلہ ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو اور نماز کا وقت قریب ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، تو انسان پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تیمم کا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اس کی وجہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھیں اور آپ کے گلے میں ایک نیکلس، ایک ہار تھا جو کہ آپ نے اپنی بڑی ہمشیرہ، بڑی بہن حضرت اسماء سے لیا ہوا تھا۔ جب قافلہ ایک جگہ پر قیام کر کے ریسٹ کر کے دوبارہ چلنے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ ان کا ہار تو گم ہو چکا ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ میرا وہ ہار ڈھونڈ دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق صحابہ ہار ڈھونڈنا شروع ہو گئے، لیکن وہ ہار مل نہیں رہا تھا، اور وہ قدرتی طور پر جگہ بھی ایسی تھی کہ جس جگہ پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا، تو صحابہ کو اب آہستہ آہستہ غصہ آنا شروع ہوا کہ آج تو لگتا ہے ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ اور پھر چند صحابہ غصے سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ابو بکر، تم اپنی بیٹی کو سمجھاتے نہیں ہو کہ اس کی وجہ سے آج ہم اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ اب ہم اس کا ہار ڈھونڈ رہے ہیں، وقت اتنا ہو چکا ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی ہے نہیں، آج اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی وہ لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو قرآن کی آیتیں دے کے بھیجا کہ یا جبریل میرے محبوب کو کہو کہ اپنے ان امتیوں کو، اپنے صحابہ کو یہ بات بتا دیں کہ اگر تم کسی وقت پانی پر قدرت نہ رکھو، پانی تمہارے پاس موجود نہ ہو، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو۔ جب یہ آیت مقدسہ سرکار نے صحابہ کو سنائی تو صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آ کے ارشاد فرمایا کہ اے ام المومنین، آپ پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، آپ کے لیے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پریشانی سے نکال دیتا ہے، اور اس پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے برکت رکھ دیتا ہے۔ سورہ نور کے اندر جو 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئیں، اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کی وجہ سے اس امت کے اندر بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کر دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو آپ یہ بات بار بار کرتی تھیں، عاجزی سے اور انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتی تھیں کہ اے الہ العالمین، کاش تم نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں ایک درخت کا پتا ہوتی کہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا، اور کاش میں بھولی بسری ہوتی، یعنی مجھے کوئی یاد کرنے والا ہی نہ ہوتا، میں ایک گمنام شخصیت ہوتی۔ تو اس قدر عاجزی اور انکساری حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر موجود تھی، اور پھر سخاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوبہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اور صفات اور جو اور چیزیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک سخاوت بھی تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مال آتا تو آپ فوراً اسے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، جو چاندی کے سکے تھے، 1,00,000 وہ بھیجے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی خادمہ کو فوراً وہ سکے دیے، وہ درہم دیے، اور چند ہی لمحوں کے اندر، چند ہی گھنٹوں کے اندر
وہ سارے کے سارے درہم غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ جب گھر میں کوئی چیز باقی نہ بچی تو خادمہ نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آج تو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطار کرنے کے لیے گھر میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ ایک درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی تاکہ افطاری کا کوئی سامان لایا جا سکتا۔ تو اس قدر عاجزی اور اس قدر دنیا کے مال سے بیزاری تھے آپ کے اندر کہ آپ نے فرمایا اچھا گھر میں کچھ نہیں، اگر تم مجھے پہلے یہ بتا دیتی تو پھر میں ایک درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری بیوی ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ صحابہ کرام آپ کی طرف گفٹ اس وقت بھیجتے ہیں کہ جب آپ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوتے ہیں، تو آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ جب آپ باقی ازواج کے پاس ہوں تو وہ تحفے اس وقت بھیجا کریں، اس وقت بھی کوئی گفٹ دے دیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ، تم مجھے عائشہ کے معاملے میں اذیت مت دو، عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف مت دو، کہ بے شک تم میں سے کسی کے بستر میں لیٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل نہیں کرتا، لیکن عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ جس کے بستر میں اس کے ساتھ لیٹا بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قرآن کی آیات نازل فرما دیتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی توہین نہیں کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں بولے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں تکلیف نہ دو۔ تو آج جو لوگ میڈیا کے اوپر اور ممبروں پہ اور اپنی امام بارگاہوں کے اندر بیٹھ کے مومنوں کی اس ماں کے بارے میں غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں اور مومنوں کی اس ماں کی شان کے اندر حد درجہ کی گستاخی کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اس چیز کو کہ وہ مومنوں کی ماں کی گستاخی تو کر ہی رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کا سامان تو اکٹھا کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے پیارے محبوب کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر موجود ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اور پھر ظاہری سی بات ہے جو اللہ کو تکلیف دے گا اس کا ٹھکانہ بالکل جہنم کے اندر ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال باکمال 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں منگل کے دن عشاء کی نماز کے وتر ادا کرنے کے بعد ہوا، اور پھر اگلے دن 18 رمضان المبارک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع شریف کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینہ شریف میں اتنا بڑا جنازہ اس سے پہلے کسی کا نہیں دیکھا گیا تھا کہ جتنا جنازہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے احسانات اگر گننا چاہیں جو اس امت پر آپ نے کیے ہیں اور جو نیکیاں آپ نے اس امت کے لیے کی ہیں، ہم اگر ساری زندگی بھی گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ہم بس اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج پر رحمت نازل فرما۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ازواج مطہرات کو، اور بالخصوص ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امہات المومنین کی صحیح معنوں میں عزت عظمت کر بیان کرنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔